السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ دوستو، سیما حیدر جو پاکستان سے بھاگ کر انڈیا جا پہنچی، آخر کون ہے؟ کیا سیما کسی خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہے؟ اور کیسے پب جی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے اس کی دوستی سچن سے ہوئی؟ اور یہ کیسے دبئی سے نیپال اور پھر نیپال سے نئی دہلی پہنچی؟ کیا واقعی سیما حیدر نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا؟ اصل کہانی ہے کیا؟ بھارتی خفیہ ایجنسی سیما سے خوفزدہ کیوں ہے؟ اور سیما بغیر پاسپورٹ انڈیا کیسے پہنچی؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے اور سیما حیدر کی وہ سچائی آپ کو بتائیں گے جس سے آپ ابھی تک ناواقف ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، بلا شبہ پب جی کو ایک خطرناک پرتشدد گیم شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس بار یہ گیم اور اسے کھیلنے والے اس لیے گفتگو کا موضوع ہیں کہ ایک شادی شدہ پاکستانی خاتون نے پب جی کھیلتے کھیلتے انڈیا پہنچ کر ہندو نوجوان سے شادی کر لی اور حیرت انگیز طور پر اپنا مذہب یعنی اسلام بھی چھوڑ دیا اور ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ سیما حیدر جاکرانی مئی میں انڈیا پہنچی، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم اب وہ اپنے 4 بچوں سمیت 22 سالہ ہندو نوجوان سچن کے ساتھ رہ رہی ہے، جسے وہ اپنا شوہر بتاتی ہے۔ پاکستان سے دبئی اور پھر نیپال پہنچ کر مبینہ طور پر انڈین نوجوان سچن سے شادی کرنے، پھر پاکستان واپس آ کر سعودی عرب میں مقیم اپنے شوہر غلام حیدر کا گھر فروخت کر کے 4 بچوں سمیت انڈیا پہنچنے والی سیما حیدر کا کہنا ہے کہ وہ اب سچن کی بیوی ہے۔ دونوں نے کھٹمنڈو کے ایک مندر میں شادی کی اور وہاں 7 روز اکٹھے رہے۔ سیما حیدر کا کہنا ہے کہ اگر سچن نے اپنا مذہب نہ بدلا تو وہ اپنا مذہب تبدیل کر لے گی، جبکہ انڈیا کے کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سیما ہندو ہو چکی ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹس میں اس بات پر تعجب کا اظہار کیا گیا کہ سیما بغیر ویزے کے بھارت کیسے پہنچی اور گرفتاری کے چند دنوں بعد ہی اس کی رہائی کیسے ممکن ہوئی، اور مستقل آمدن سے محروم واجبی سی شکل والے ہندو سچن سے شادی کیسے کر لی۔ معاملے سے واقف افراد کے مطابق سیما اور سچن میں پب جی اکلوتی مشترک قدر تھی۔ دونوں ہی رات بھر پب جی کھیلا کرتے۔ اسی دوران ان کا رابطہ ہوا جو بتدریج دوستی اور پھر محبت میں بدل گیا۔ دونوں کی بات چیت آگے بڑھی تو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی سیما شوہر کا گھر بیچنے کے بعد 4 بچوں کو لے کر 22 سالہ سچن کے پاس نئی دہلی کے گاؤں گریٹر نوئیڈا جا پہنچی۔ دوستو، انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق سیما حیدر اپنے بچوں کے ساتھ پہلے دبئی گئی، وہاں سے نیپال اور پھر انڈیا پہنچی۔ بھارت میں سچن نے اسے بچوں سمیت کرائے کے ایک گھر میں منتقل کیا، جہاں سے چند روز بعد اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ کراچی سے انڈیا پہنچنے کے بعد گریٹر نوئیڈا کی جیل میں قید رہنے اور اب ضمانت پر رہا 4 بچوں کی ماں سیما حیدر کا پب جی کے ذریعے 2020 میں سچن سے پہلا رابطہ ہوا۔ جیل میں قید کے دوران سیما نے تسلیم کیا کہ وہ اب واپس پاکستان نہیں جائے گی، کیونکہ وہ سچن سے محبت کرتی ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو سیما اپنا مذہب تبدیل کر لے گی۔ سیما حیدر سے منسوب بیان میں کہا گیا کہ اس کا پاکستانی شوہر غلام حیدر ملازمت کے لیے سعودی عرب میں مقیم ہے۔ سیما کے شوہر غلام حیدر کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ سندھی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بول رہا ہے اور اپنے بچوں سے دوری اور سیما کا ذکر کرتا ہے۔ وہیں انڈیا کی مودی سرکار سے معاملے میں مداخلت کر کے بچے واپس دلوانے کی اپیل بھی کرتا ہے۔ 2014 میں سیما سے شادی کے بعد فروری 2014 میں کراچی کے بھٹائی آباد نامی علاقے میں منتقل ہونے والے غلام حیدر کے شناختی کارڈ ڈیٹا کے مطابق اس کی عمر 35 برس ہے، جبکہ سیما کی تاریخ پیدائش 1 جنوری 2002 بتائی گئی۔ غلام حیدر اور سیما سے متعلق یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان کی شادی لو میرج تھی۔ انڈین میڈیا کی ایک الگ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سچن اور سیما کی پہلی ملاقات نیپال میں ہوئی، جہاں دونوں نے شادی کی۔ اس پیش رفت کے بعد سچن انڈیا لوٹ آیا، جبکہ سیما پاکستان واپس چلی گئی۔ پاکستان پہنچ کر سیما نے وہ گھر فروخت کیا جو اس کے شوہر نے اسے خرید کر دیا تھا۔ 12 لاکھ روپے میں فروخت کیے گئے گھر سے حاصل ہونے والی رقم سیما نے سفری اخراجات کے لیے استعمال کی۔ وہ مئی میں دبئی سے نیپال پہنچی، جہاں سے بس کے ذریعے دہلی کے لیے نکلی۔ دوستو، انڈین نیوز چینل سے گفتگو میں سیما سے پوچھا گیا
کہ آپ کے شوہر غلام حیدر کہتے ہیں کہ آپ ان کے نکاح میں ہیں تو دوسری شادی کیسے کر سکتی ہیں، جس پر سیما نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو وہ انہیں طلاق دے دے، وہ اب شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دوسری جانب غلام حیدر کا کہنا ہے کہ سیما ان کا گھر بیچ کر اور بچوں کو لے کر بھارت پہنچ گئی، اب زبردستی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سیما کا کہنا ہے کہ اگر میں پاکستان میں رہتے ہوئے طلاق مانگتی تو یہ لوگ مجھے بدکار سمجھ کر مار دیتے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز جاکرانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے چند مبینہ نقاب پوش ڈاکوؤں کی ویڈیو بھی سامنے آئی، جس میں وہ سیما کی واپسی کا مطالبہ اور نہ مانے جانے پر انڈیا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے دکھائی دیے۔ اگر انڈیا میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ دنوں میں لو جہاد پر بنایا گیا بیانیہ انڈیا بھر میں پھیل چکا ہے، جس کے تحت کئی قدامت پسند جماعتوں کا ماننا ہے کہ مسلم مرد ہندو عورتوں کو دھوکے سے محبت کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان سے شادی کر کے انہیں مسلمان کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک مسلم پاکستانی خاتون کا انڈیا جانا اور پھر ہندو سے شادی کر کے مذہب تبدیل کرنا واقعی حیران کن ہے۔ اس حیرانی کا ثبوت بھارتی گاؤں میں لگنے والی بھیڑ ہے جو سچن کے گھر دیکھی گئی۔ سچن کے گاؤں والے خود حیران ہیں کہ سچن دکھنے میں انتہائی بھولا بھالا اور شریف معلوم ہوتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ اس عجیب و غریب صورتحال میں انڈین ایجنسی نے یہ الزام بھی لگایا کہ سیما پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کی ایجنٹ ہے جو یہاں جاسوسی کرنے آئی ہے، جبکہ کچھ پاکستانیوں کے مطابق سیما حیدر بہت سے پاکستانی راز لے کر بارڈر کراس کر گئی اور یہ راز مستقبل میں پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سچن کی پریم کہانی کے حوالے سے سچن کے گاؤں میں رہنے والے ایک بوڑھے شخص سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کہ منہ دکھائی دو گے بہو کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیسے دیتا۔ تماشائیوں میں سچن کے دوست بھی ہیں جو خود اپنے دوست کی محبت کی غیر معمولی کہانی سے حیران ہیں۔ موہت مینا کہتے ہیں کہ دن رات ساتھ میں رہے، ساتھ میں کام کرتے ہیں، لیکن سچن نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ موہت گاؤں میں گھر گھر پانی پہنچاتے ہیں۔ سیما کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جو معاملے کے سامنے آنے سے پہلے بھی اسی گاؤں میں کرائے پر رہ رہی تھی، موہت کہتے ہیں کہ سیما یہیں رہ رہی تھی لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا۔ ہم ہر گھر جاتے ہیں پانی سپلائی کرنے، کبھی ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ سچن کے ایک دوست مولا ٹھاکر نے بتایا کہ سچن ایک شرمیلا شخص ہے، بہت سیدھا آدمی ہے، کسی سے ہنسی مذاق تک نہیں کرتا، لیکن ایک دوست ہونے کے ناطے سچن نے انہیں سیما کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس سارے معاملے پر یہ سوال سب سے اہم ہے کہ سیما بغیر پاسپورٹ کے انڈیا کیسے پہنچی؟ کیا سیما واقعی ایجنٹ ہے؟ کیا یہ کسی خاص مشن پر ہے؟ اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا حیران کن حقائق سامنے آئیں گے۔ سیما کے یوں بارڈر کراس کرنے پر آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس قیمتی انفارمیشن کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔